حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبے میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک عظیم الشان درخت زمین سے ظاہر ہو رہا ہے دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑھتا چلا گیا، اس کی شاخوں نے آسمان کو چھو لیا ہے اور عرض میں مشرق و مغرب تک پھیل گیا ہے۔ اس کے پتے آفتاب سے زیادہ چمک رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ عرب و عجم کے رہنے والے اس درخت کے سامنے جھک گئے ہیں اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس کی شاخوں سے لپٹ گئے ہیں اور کچھ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اس خیال سے اس کے قریب ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان ان کو روک دیتا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ اس نوجوان کے جسم سے ہر طرف خوشبو پھیلتی جا رہی ہے۔ میں نے چاہا کہ عظیم الشان درخت سے لپٹ جاؤں مگر نہ پہنچ سکا۔ میں نے اس خوبصورت نوجوان سے پوچھا تو اس نے کہا قسمت والے لپٹ گئے ہیں۔ یہ لفظ سن کر میں بیدار ہو گیا اور ایک کاہن عورت کے پاس جا کر خواب بیان کیا۔ خواب سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا اور گھبرا کر بولی، تیری پشت سے ایک شخص ہوگا جو مشرق و مغرب کا شہنشاہ ہوگا اور پوری دنیا اس کے آگے جھک جائے گی۔ جس وقت وہ نور حضرت عبداللہ کے پاس منتقل ہو گیا تو کئی عجائبات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بطح مکہ سے چل کر کوہ شبر چڑھ جاتا تو میری پشت سے ایک نور نکل کر دوسرے حصے ہو جاتا، ایک حصہ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں پھیلتا چلا جاتا اور باصورت بادل مجھ پر برسا کرتے۔ پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا اور وہ نور آسمان پر چڑھ جاتا، تھوڑی دیر بعد لوٹ کر پھر میری پشت میں مل جاتا اور جب میں زمین پر بیٹھتا تو زمین سے آواز آتی، اے وہ ذات جس کی پشت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مقدس ہے، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور جب میں کسی خشک درخت اور کسی خشک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتے اور اپنی ہری بھری ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیتی، اور جب میں لات و عزا اور دوسرے تبوں کے پاس سے گزرتا تو بت چیختے شروع کر دیتے اور کہتے کہ ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری اور تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوگی۔ آپ کے یہ عجائبات دور دور تک مشہور ہو گئے تو 70 یہودیوں نے آپس میں عہد و پیمانہ کیا کہ جب تک عبداللہ کو قتل نہ کریں ہم اپنی قوم کو منہ نہیں دکھائیں گے۔ چنانچہ اس غرض سے وہ مکہ میں آئے اور موقع تلاش کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے شہر کے باہر جا رہے تھے کہ انہی 70 یہودیوں نے اپنی زہر آلود تلواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک رگا رگ فوج گھوڑوں پر سوار اچانک آسمان سے اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے یہودیوں کو ختم کر دیا۔ اس واقعے کو عبد مناف کے بیٹے حضرت واہب دیکھ رہے تھے۔ یہ کرامت دیکھ کر انہوں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اپنی لڑکی آمنہ خاتون کو عبداللہ کے نکاح میں دیں گے۔ فوراً گھر آئے اور اپنی بیوی برحہ بنت عزا کو اس واقعے کا عجائب خبریں دیں۔ کہا کہ عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نوجوان ہے، میں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ اچھا کوئی رشتہ نہیں پاتا۔ پھر حضرت برحہ کو عبد المطلب کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری لڑکی آمنہ خاتون کو قبول کر لیں۔ عبد المطلب نے اس کو پسند فرمایا اور حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آ گئیں۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا۔ یوں وہ نور حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ سینکڑوں عورتیں جو حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں مایوس ہو گئیں۔ ان میں سے ایک عورت ام قتال نے یہ جو سب سے زیادہ خواہش مند تھی، صبح سویرے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اعراض کیوں کیا؟
کیوں اعتراض کیا میری شادی سے؟ بولی جس نور کی میں طلبگار تھی وہ آج تیری پیشانی سے غائب ہے، اب مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ یہ واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے اپنے جسم سے پیاری پیاری سی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سیرت حبیبہ میں ہے کہ جب وہ نور حضرت آمنہ کے پاس تشریف لایا تو قریش کے مویشیوں نے اور چارپائیوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی، قسم ہے کعبے کی کہ آج رات دنیا کا سردار اپنی والدہ کے پاس آ گیا ہے۔ اسی رات تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، سب بت سرنگوں ہو گئے، زمین کے تمام بادشاہ گونگے ہو گئے۔ ایک اعلان ہو رہا تھا کہ ابو القاسم قریب آ گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پہلا مہینہ گزرا تو میں نے بلند قد والا آدمی دیکھا جس نے بڑی پیارے لہجے میں فرمایا کہ آمنہ تجھے خوشخبری ہو، تو نبیوں کے سردار کی حاملہ ہے۔ میں نے عرض کی آپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام ہوں۔ دوسرے دن حضرت شیس علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ تیسرے مہینے نوح علیہ السلام اور چوتھے مہینے حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں مہینے حضرت ہود علیہ السلام اور چھٹے مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساتویں مہینے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آٹھویں مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نویں مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان 9 ماہ میں کوئی بوجھ محسوس ہوا، نہ کوئی چیز جو عورتوں کو پیش آتی ہے۔ میں ان سے بالکل الگ تھی اور صاف ستھری رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور سے صرف 52 دن پہلے ابراہ جو شاہ حبش نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، کعبہ شریف کی عظمت کو برداشت دیکھ کر ایک بڑا جنگی لشکر ہاتھیوں سمیت لے کر کعبہ شریف کو گرانے کی غرض سے حملہ آور ہوا۔ جب کعبہ شریف سے 30 میل دور وادی مہستر میں پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ آخر مجبوراً اسی جگہ لشکر کو پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ عرب والوں کے لیے ہاتھی ایک عجیب چیز تھی، انہوں نے اس سے قبل ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس بڑے لشکر کی سطوت و شوکت سے گھبرا کر اہل مکہ پہاڑوں میں جا چھپے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے خاندان کے چند افراد، جن کی تعداد بامشکل 12 افراد تک پہنچتی تھی، باقی رہ گئے اور ابراہ کے اس عظیم لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی دوران میں ابراہ کے کچھ لشکر اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے چند اونٹ بھی لے گئے۔ حضرت عبد المطلب اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ابراہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابراہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کے لیے خیمے سے باہر نکل آیا اور نہایت ہی احترام سے پیش آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اہل عرب عبد المطلب کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے لشکری میرے اونٹ لے آئے ہیں، وہ آپ واپس دے دو۔ ابراہ نے تکبر آمیزہ قہقہہ لگایا اور کہا عبد المطلب اپنے کعبے کی فکر کرو، اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے، میں تمہارے کعبہ گرانے آیا ہوں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ کعبے کو بچانے کی کوشش کے لیے آئے ہوگے اور اسے نہ گرانے کی التجا کرو گے، درخواست کرو گے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تعجب ہے کہ ایک ناچیز شبیہ کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر اونٹوں کی فکر کرتے ہو۔ ابراہ کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کیا نفیس جواب دیا، فرمایا اے ابراہ، مجھے کعبے کی فکر کیوں ہو؟
کعبہ جانے کعبے والا جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ آپ کے یہ صداقت انگیز جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ اونٹ واپس کر دیے، آپ اونٹوں کو لے کر گھر واپس تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی، اے کعبے کے مالک، اے 14 طبق کے کائنات کے خالق، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے۔ الہی، تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا۔ الہی، اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں، اے مالک، سوائے تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اے مالک، بچا لے، یورش دشمن سے بچا لے، اس گھر کو دشمن سے بچا لے، گھر کی حرمت کو بچا لے، آل اسماعیل کے سامان عزت کو بچا لے۔ صبح سورج طلوع کے ساتھ ہی ابرہہ کعبہ پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ پروردگار عالم نے ابابیلوں کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ لشکر ابرہہ کی کعبے پر چڑھاؤ کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبے کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبے کے سامنے سجدے میں گر گئے، نہایت ہی خلوص کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ تو بالکل اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ابرہہ یہ صورت دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوج پیدل کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ابھی اس نے یہ حکم دیا ہی تھا کہ پروردگار عالم کا لشکر جد کی طرف سے نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل منہ میں 3 کنکریاں اور ایک کنکری پنجوں میں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آ گئے اور سنگریزوں کی بارش شروع کر دی۔ قدرت خداوندی کا ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا ہوتا جس سے وہ مارا جاتا، جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم الشان لشکر چند منٹوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو کتنا شاندار طریقے پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ترجمہ ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور اوپر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں پتھر کے کنکر سے مارتے تھے تو ان کو ایسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی۔